آپ بھائیوں کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ بھائیوں نے ہمیں وقت دیا، خصوصاً ہمارے محترم ہماری جماعت کے بزرگ شیر پنجاب حضرت مولانا منظور صاحب کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا۔ میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں، شکریہ اپنی طرف سے بھی اور اپنی پوری جماعت کی طرف سے اور پوری انتظامیہ کی طرف سے، نمازیوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں بہت قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جتنے بھی ماشاءاللہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ کام، یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ بہت عظیم انسان ہے جو ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اب ہمارے اس ادارے کے ننھے منھے خطیب کہہ سکتے ہیں، ننھے منھے مقرر، میں اس کو دعوت دیتا ہوں، ہاں جناب ابو بکر خادم صاحب وہ آئیں، اپنے اچھے انداز میں ہمیں تقریر سنائیں۔ پہلے السلام علیکم۔ ساڑھی مسجد چھوٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لازم ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دے اور اچھے کام کا حکم دے۔ حضرت خالق کائنات نے دین اسلام کو ادیان باطلہ پر غالب کرنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا۔ حاضرین مجلس، جب سرزمین عرب پر ماہ برج سعادت طلوع ہوا تو سب سے پہلے دار ارقم اور صوفہ جیسی دینی درسگاہوں کی بنیادیں صحیح ڈالی گئی۔ جب آفتاب رسالت کے قدموں نے اسرت کی سرزمین کو قدم بوسی کا شرف بخشا تو اپنی مرضی سے توحید و سنت کو پھیلانے کا عزم کر لیا تاکہ گلشن محمدی کے پھول میں سے خوشبو حاصل کر کے پوری دنیا کو معطر کیا جائے۔ انما بعثت معلما کہ فیضہ کے ساتھ اکثر اوقات یہاں گزرنے لگے۔ اسی جامع اور مدرسہ کی بدولت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لسان نبوت سے موتی لے کر توحید و سنت کو پھیلاتے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن کا تدبر و فکر لے کر قرآن کی دولت سے دلوں پر نور جماتے گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحسین و تجوید لے کر قرآن کی تاثیر سے دلوں کو گرماتے چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کی علم و حکمت کے موتیوں سے سجی مالا لے کر کفر کے ایوانوں میں بکھیرتے چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت و مردانگی لے کر پوری دنیا کے کونوں میں اسلام کے پرچم لہراتے چلے گئے۔ حضرت تاریخ المدارس کے کارناموں سے اپنے گوشوں کو بڑے ہوئے ہیں۔ ان مدارس کے فیض یافتگان کے بارے میں تاریخ سے پوچھئے کہ کن لوگوں نے خطہ اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کن لوگوں نے قید و بند کی صحبتیں جھیل کر اسلامی اقدار کی حفاظت کی، کن ہستیوں نے ناموس رسالت کو ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے اپنا کردار پیش کیا، کن مجاہدوں نے حق و باطل کے معرکہ میں عالم جہاد بلند کیا، کن لوگوں نے انگریز کی غلامی کے دور میں اسلامی علوم، مساجد، معاشرت اسلامی کے حفاظت کے لیے خالی پیٹ مٹی کے حجروں میں اور درختوں تلے مسلمانوں کو
حفاظت کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ ان مدارس کے بیٹے ہی ہیں جو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما کردار کے نتیجہ میں لوگوں کی امامت کرتے نظر آتے ہیں. حضرت تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جو کردار ان مدارس سے منسلک لوگوں نے ادا کیا وہ ان سے نہ ہو سکا جو ان سے دور ہے. اگر یہ اسلام کے قلعے ہوتے تو معاشرے میں صلح، امن، سلامتی اور اخلاقیات کے دروس سے محبت کی فضا کون پیدا کرتا؟ کسی شاعر نے کیا خوب راجہ تحسین پیش کیا. خونے دل لے کر نکھاریں گے رکھے برگے گلاب، خونے دل لے کر نکھاریں گے رکھے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. آج عالم کفر کا دینی مدارس پر ہمیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہی دینی مدارس اسلام کے منبع اور امن و سلامتی کے علم بردار ہے. حقیقت یہ ہے ان مدارس ہے اشاعت اسلام کا یہ سفر جاری رہے گا تب تک دین اسلام کا شجر قائم رہے گا. اس لیے ان مدارس کی اہمیت و فاضیت کو من الظلمات سے نکال کر الی النور کی منور شعراء مستقیم پر گامزن کیا جا سکے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ ہمارے اس ادارے کے طالب علم تھے ننھے منھے جو بہت ہی اچھے انداز میں